جس قدر ضرورت کے تحت جائز ہے اس قدر اگر ہاتھ میں بھی لگ جائے کپڑے میں بھی لگ جائے تو اسے کپڑا اور ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن دھو لینا بہتر ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اچھا ماریہ کہ کئی سوالات ہیں، بڑے بھائی جو ہیں کہتے ہیں گھر کے بڑے قربانی کرتے ہیں، میرے بڑے بھائی کے پاس جو ہے وہ بھائی کے پاس بائک بھی ہے اور ڈیگ بھی ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں، تو کیا ان پر قربانی جائز ہے؟ دیکھیں موٹر بائک تو ان کے اپنے ضرورت کی چیز ہوگی جی، باقی نہ ٹی وی کا اور ڈش کا کہا تو پھر اس کی قیمت کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ بہرحال اتنی ہو جائے گی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، تقریباً 16-17 ہزار روپے، تو ایسی صورت میں ان پہ قربانی ہو جائے گی کیونکہ یہ حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کہہ رہے یہ سب لوگ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، تو ہمارے ہم جب چائے پی رہے ہوتے ہیں بسکٹ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، چائے سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں۔ لیکن اس میں تو اہتمام کرنا پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے، تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ آدمی ایک ہاتھ سے جب بسکٹ کھا رہا ہوتا ہے تو پھر کپ کو نیچے رکھ دے، اس کے بعد پھر بسکٹ منہ میں لینے کے بعد پھر کپ اٹھا کے لے لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عادت ڈالیں گے تو ایک ایسی مطلب کہ پکی عادت ہو جائے گی، احساس بھی نہیں ہوگا ہم کو، اور پھر الٹے ہاتھ سے خود ہی نہیں کھایا جائے۔ جی جی ماریہ بیٹا یہ مسئلہ عادت کا ہوتا ہے، اگر بڑے بچپن سے ٹوکنے لگے نا الٹے ہاتھ سے کھانے پر اور اس طرح کے معاملات پر تو پھر ایک عادت سی بن جاتی ہے، اور پھر آپ یقین کریں کہ سیدھے ہاتھ سے پھر آپ نہیں کھائیں گے تو الٹے ہاتھ سے آپ سے کوئی چیز منہ میں جائے گی نہیں، اور بے تکلفی سے لوگ الٹے ہاتھ سے پانی اٹھا کے پی لیتے ہیں تو پانی پیاس تو بجھ جاتی ہے، لیکن جو ثواب ملنا چاہیے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے کا حکم دیا گیا، ایک سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے، تو سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک کال لے لیں، تمہارے اگلے سوالوں کے جوابات بعد میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب سہیوال سے شعیب بات کر رہا ہوں۔ جی شعیب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت سلام ہو، وعلیکم السلام، اور ابوبکر صدیق صاحب کو بھی پہنچ گیا۔ وعلیکم السلام۔ اور حضرت ابوبکر صدیق صاحب کو تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت ان کی باتیں ہیں، بہت ان سے فیض اٹھاتے ہیں، باقی ہمارے حق میں بھی دعا کر دیا کریں۔ دعا سب کے حق میں کرتے ہیں بھائی، اور ہم خود اپنے حق میں دوسروں سے دعا کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو سوال ہاں سوال کیجیے۔ کے بارے میں، والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ایسے والدین جو اپنی اولاد ظاہر والدین کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جو والدین اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے، یا فار ایگزامپل کہ اس کے 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں، 4 کو وہ حصہ دیتے ہیں یا 5ویں کو حصہ نہیں دیتے، کیا روز قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ ہوگی اس بارے میں؟ بالکل ہوگی، ابھی مفتی صاحب سے اس شرعی فقہی اعتبار سے بات کروا دیتے ہیں۔ اور کوئی بات؟ چلیے رد کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ان کا سوال یہ تھا، نادیہ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ احرام کی حالت میں کیا کیا نہیں کھانا چاہیے؟ دیکھیں احرام کی حالت میں تو ایسی چیزیں جو کچی خوشبو ہوتی ہے۔ ایک کال لے لو۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ یہ کال کہاں سے ہے ہمارے پاس؟ سر میں لاہور سے سلیم بات کر رہا ہوں۔ اچھا فرمائیے سلیم صاحب۔ جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں جو بینک کی طرف سے بنتے ہیں کریڈٹ کارڈ، تو یہ جائز ہے ان کی جو پیمنٹ جو ہم ان کو استعمال میں لے کے آتے ہیں، کبھی پیسے نکلوا لیے یا جمع کرا جی دیے؟ جی 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 کارڈ اسی لیے بنوائے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ۔ اچھا جی مفتی صاحب کیا کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک جو خوشبودار اشیاء ہے ان کا استعمال منع ہے، باقی اور بھی بات جیسے زیتون کا تیل ہے یہ خوشبو کے اندر آ جاتا ہے، باقی تو کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا انڈا کھانے کی، تو انڈے کی کوئی ممانعت نہیں، انڈا جائز ہے کھانا، انڈا کھا سکتے ہیں۔ جی جی۔ جمعرات میں کنکریاں یہ کہتی ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر لوگ مارتے ہیں، جبکہ اس طرح چٹکی سے مارنی چاہیے۔ نہیں اس میں جو ہے نا وہ چٹکی میں تو خود لے لی جائے کنکریوں کو، سنت یہی ہے کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے وغیرہ سے جو ہے اس کو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ اتنا اٹھایا جائے کہ آسانی سے وہاں پر پہنچ جائے، اس کی کوئی اس طرح ریسٹرکشن نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ہاتھ اس طرح نہ بھی اٹھایا اور پٹھی میں لے کے بھی مار دی تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اچھا ایک چیز مجھے ارشاد فرمائیے کہ جمعرات میں کنکری مارنے کے لیے کنکری کا جو ہے وہ اس پہ لگنا ضروری ہے؟ دیکھیں کنکری کا اس پہ لگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جو پیالہ بنا ہوتا ہے، باؤنڈری وال بنی ہوتی ہے، تو اگر کسی نے کنکری اٹھا کے پھینکی اس جمرے کو نہ لگی بلکہ اس پیالے میں بگڑ گئی تو وہ لگنا شمار کیا جائے گا، شمار ہو جائے گی۔ میرے خیال ہے وہ چونکہ وہ جو احاطہ بنا ہوا اس احاطے سے جمرہ جو ہے وہ اتنے فاصلے پر لوگ پورا ہاتھ اٹھا کے زور سے مارتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جائے، تو شاید یہ معاہدہ نے اسی وجہ سے پوچھا ہوگا ہاتھ اٹھا کے مارتے ہیں۔ جی۔ اچھا انڈیا سے ہمارے پاس کال تھی، ہماری بہن نے کہا کہ وہ کرسچن تھی، مسلمان ہوئی ہیں، اب وہ حج کرنا چاہتی ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے، محرم کوئی ساتھ نہیں ہے، اب کیا مسائل ہیں وہ میں نے اسے
تفصیل سے نہیں پوچھا اور وہ کچھ ہیزیٹیشن بھی تھی بتانے میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن پہلے 2 کالز لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی. جی ظفر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ظفر صاحب. جی میرا سوال ہے کہ کیا محرم اور سفر کے مہینے میں شادی کے بارے میں کیا احکام ہے، کیا حکم ہے شریعت کا؟ اچھا اور ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. ایک کال اور ہے، میرے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی بھائی میرا ایک سوال ہے کہ میں نے سنا ہے آدمی سے کہ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں نے پوچھنا چاہتا ہوں. 3 نشانیاں؟ جی اچھا بات کرتے ہیں، چلیے بات کرتے ہیں. اچھا وہ اب یہ بہن عیسائی ہیں، حج پر جانا عیسائی تھی جی، اب الحمدللہ مسلمان ہے، محرم نہیں ہے کوئی. دیکھو پہلے تو ہم اپنی بہن کو دعا دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے، آمین. اور ان کی جو بھی پرابلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیق، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کو اور زیادہ عطا فرمائے. آمین. ہماری بہن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صبر کریں، جب ان کا بیٹا فارغ ہو یا وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ حج پہ جائیں، باقی اس سے پہلے جو ہے پھر ان کے لیے سفر کرنا گناہ ہے. اچھا میری بہن اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم کسی کے قریب آتے ہیں تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہماری محبت کی آزمائش بھی کرتا ہے، امتحان بھی لیتا ہے. آپ چونکہ اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کی طرف آئی ہے، اب آپ کی محبت یہ ہے کہ آپ جانا چاہتی ہیں، اور محبت کا امتحان یہ ہے کہ بغیر محرم کے آپ نہیں جا سکتے. جتنے دن آپ انتظار کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. توقع فرمائیے، کوئی نہ کوئی سبیل اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ہو جائے گا، اللہ اسے زندگی سلامتی دے اور اپنے دین پر قائم رکھے اور اسے بھی آپ کی طرح راہ راست پر لائے، تو انشاءاللہ یہ آپ اس کے ساتھ حج پر جائیں گی. اور کیا بہاریں ہوں گی جب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائیں گی، اس کی رونق، اس کی بہاریں کچھ اور ہوتی ہیں. اور پھر جو ماں کا سینہ فخر سے بلند ہوگا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ محرم کے طور پر حج کرنے جا رہی. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت و سلامتی عطا کرے اور آپ کی اس خواہش کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. شاہد انور صاحب کی کال ہے، کہتے ہیں کہ فیشن ہے کہ لوگ، انہوں نے لفظ استعمال کیا، میں بھی وہی کہا، فیشن ہے کہ لوگ حج و عمرے پہ جب چاہتے ہیں منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، خاص طور پر رمضانوں میں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تو خود تو کر چکے ہیں تو اب مستحقین کو عمرہ کرا دیں، حج کرا دیں؟ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، ہم لوگ کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم کلی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام لوگ فیشن کے طور پر ریاکاری کے طور پر جاتے ہیں. محبت کی بات ہے، اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جاتے ہیں. بہرحال جو واقعی ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ نہ جائیں اور اپنے اس پیسے کو کسی غریب کے لیے استعمال کریں. اور باقی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں کوئی ضرورت مند ہے اور ایک نفلی عبادت ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اس میں جو غریب کی مدد کر دی جائے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہی فرماتے ہیں کہ نفلی حج جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. میرے بھائی یہ بات آپ نے بہت اچھی بات کہی تھی. یقین اس میں درد دل آپ کی نیت کا اظہار ہوتا ہے، انٹینشن آپ کی پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بیت اللہ نہیں دیکھا انہیں وہاں بھیجا جائے. لیکن آپ یقین جانیں جو آدمی ایک مرتبہ حج پر جاتا ہے، جو بیت اللہ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے، جو سبز گنبد کو ایک مرتبہ مسجد نبوی کو دیکھ لیتا ہے، آپ یقین جانیں کہ وہ جب آ جاتا ہے تو مدتوں تو اس کے ذہن سے وہ چیزیں محو نہیں ہوتی اور ایک طلب لے کر آتا ہے. اور جب بھی کوئی جا رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ ساری چیزیں اس کا دل چاہتا ہے پھر جائے تو وہ حل میں مزید والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ یقیناً فیشن میں اور اپنی برتری دکھانے کے لیے، لیکن بیشتر حضرات جو ہیں وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جاتے ہیں. آپ کی انٹینشن بھی اچھی ہے اور یقیناً جو لوگ کر سکتے ہیں انہیں نفلی حج کرا دینا چاہیے، نفلی عمرہ کرا دینا چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ دیجیے، اس کے بعد آ کر پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. شعیب صاحب کا سوال تھا کہ ایسے والدین جو اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کر، 4-5 بھائی ہیں اس میں سے ایک آدھ کو حصہ نہیں دیتے. ہمارے یہاں وہ ایک نظام بھی رائج ہو گیا نا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، مجھے نہیں معلوم، آپ اس کو صحیح اس کی توضیح کر سکیں گے. وہ اولاد کو عاق کرنے کا، ایک بچہ نہیں مانتا آپ کی وجہ سے عاق کر دیا. یہ کہتے ہیں اگر حصہ نہیں ملتا تو کیا اللہ کے یہاں اس کا اجر ہوگا؟ کوئی گناہ ملے گا؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں گزشتہ سے پیوست تھا جو آپ نے بات ختم کی تھی فیشن سے پہلے کہ حج یعنی مدینہ منورہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو پھر واقعی کہیں اور اس کا دل نہیں چاہتا. بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سندھ سے 5 افراد گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں،
اور انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے پھر واپس سندھ بھیج دیا. تو اس میں ہوا یہ کہ 2 صحابہ کرام یہاں پہ رہے اور باقی 3 واپس